نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے پہلے حصے میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ ہوا، اور پھر دائی حلیمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس والدہ تک پہنچانے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اور پھر 4 یا 5 سال کی عمر ہے، دائی حلیمہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر واپس آتی ہیں اور بی بی آمنہ کے حوالے کرتی ہیں۔ بی بی آمنہ پوچھتی ہیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے، تم تو ضد کر کر واپس لے گئی تھیں اور پھر لے کر آئی ہو۔ بہت اصرار پر دائی حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ بیوی آمنہ کو سناتی ہیں، اور بیوی آمنہ تو پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور کمالات دیکھ رہی تھیں۔ بہرحال پھر دائی حلیمہ بیوی آمنہ کے حوالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیتی ہیں۔ ابھی 6 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اور بیوی آمنہ جو ہیں ایک سفر کرتی ہیں، اور سفر سے واپسی کے دوران ہی ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ہیں، اور والدہ کا انتقال مقام ابواب، مدینے سے مکہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، وہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور وہیں آپ کی پھر تدفین بھی ہوتی ہے۔ 6 سال سے 8 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہتے ہیں۔ عبد المطلب جو ہیں مکے کے سرداروں میں ہیں، اور آپ کے لیے خاص طور پر بیت اللہ میں قالین بچھایا جاتا تھا جس پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک کہ عبد المطلب کی جو اولادیں ہیں وہ بھی اس پر نہیں بیٹھ سکتی تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قالین پر آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جب لوگ روکتے تو عبد المطلب ان کو منع فرما دیتے تھے، کیونکہ نبی کی شان ہی نرالی تھی۔ اور لوگ جو ان سے ملنے آتے وہ یہ کہتے کہ تمہارا یہ جو پوتا ہے یہ انوکھی شان کا مالک ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا وہ کیسے؟ حالانکہ عبد المطلب بھی مشاہدہ کر چکے تھے آپ کی شان کا، لیکن دلیل کے طور پر پوچھا کہ وہ کیسے، تو کہنے لگے کہ ان کے قدم جو ہیں اور مقام ابراہیم میں ابراہیم کے جو قدم لگے ہوئے ہیں ان قدموں جیسے ہیں۔ مقام ابراہیم بولے تو وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، تو فرمایا اس پر جو قدم کے نشان ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، تمہارے پوتے کے قدم کے نشان بھی ان سے ملتے ہوئے ہیں۔ 7 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہوئی، تو عبد المطلب جو ہے آپ کو طبیب کو دکھانے کے لیے لے گئے، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے گئے۔ وہ ایک راہب تھا، جب راہب کی نظر آپ پر پڑی تو پڑھتے ہی کہا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے، اور کہا کہ ان کا علاج انہی کے پاس موجود ہے۔ آپ کا لعاب دہن آپ کی آنکھ میں لگایا گیا اور آپ کی آنکھ اچھی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہیں، اور 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں، ماں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے تو دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور اب آپ ابو طالب کی کفالت میں رہتے ہیں، جو آپ کے چاچا ہیں، ایمان نہیں لائے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت بھی فرماتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا خیال بھی رکھتے تھے، اور ہر موقع پر آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی ضرورتوں کے لیے وہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ ابو طالب نے کفالت کا حق ادا کر دیا لیکن کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، اور بیٹوں سے زیادہ خیال ابو طالب اپنے بیٹوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرتے تھے۔
کھانے میں سب سے پہلے پہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کر دیتے تھے تو پھر باقی لوگ کھانا شروع کرتے تھے۔ ایسے دودھ میں بھی پہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے تھے۔ جب آپ پی لیتے تھے تو پھر باقی لوگ پیتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کھانے میں اور دودھ میں خوب برکت ہوتی تھی، اور تھوڑا سا بھی سب کو پورا ہو جاتا تھا۔ مکے میں قحط پڑا، اس سے پہلے قحط پڑتا تو لوگ عبد المطلب کے پاس آتے تھے اور ان سے دعا کرانے کے لیے کہتے تھے، لیکن اب عبد المطلب کا انتقال ہو چکا تو اب ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے کہا کہ قحط پڑا ہے، دعا کر دو کہ قحط دور ہو جائے۔ تو ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور آپ کے دعا کرتے ہی سب طرف بارش ہی بارش ہو گئی اور قحط جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 9 یا 12 سال کی عمر میں ہیں۔ آپ شام کی طرف تجارت کا سفر کرتے ہیں ابو طالب کے ساتھ۔ حالانکہ ابو طالب لے جانے کو تیار نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، اور سفر جو تجارت کا سفر شام کا ہوا کرتا تھا اس میں ابو طالب جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ راستے میں بصرہ کے قریب رکے، وہاں پر ایک راہب بحیرہ نام کا وہ آیا اور اس نے سب کو کھانے کی دعوت دی کہ آج ہمارے پاس تمہاری دعوت ہے۔ سب لوگ حیران ہیں کہ بھائی ہمیشہ ہمارا تجارت کا سفر ہوتا ہے، ہمیشہ ہم جاتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی دعوت نہیں دی گئی، آج پہلی بار دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ بحیرہ راہب آپ کی شان کو دیکھ رہا ہے کہ آپ چل رہے ہیں تو بادل آپ پر سایہ کر رہا ہے، آپ بیٹھے ہیں تو درخت کی ٹہنیاں جھک کر آپ پر سایہ کر رہی ہے۔ اور پھر وہ بحیرہ راہب نے سب کو بلایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے ہیں، وہ اونٹ چرا رہے ہیں۔ بحیرہ نے پوچھا کہ بھائی سب لوگ آ گئے کہ نہیں، ابھی ایک آنا باقی ہے۔ کہا ارے ہم نے کہا تھا نا کہ سب کو بلانا ہے اور سب کو آنا ہے، مطلب یہ کہ ان کی وجہ سے تو دعوت ہے، اصل دولہا تو وہی ہے، ان کو چھوڑ کے آ گئے۔ بہرحال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ دعوت میں شریک ہوئے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ پوچھا ابو طالب نے تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ ہر پتھر اور درخت میں نے دیکھا کہ جھک کر آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ اس کا والی کون ہے، یہ بچے کا والی کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ والد کون ہے، اس لیے کہ آسمانی کتابوں میں پچھلے انبیاء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پورا نقشہ کھینچا ہوا تھا کہ آپ کیسے ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے، کیا نشانیاں ہوں گی، کس خاندان میں ہوں گے، کب پیدا ہوں گے، کیا علامتیں ظاہر ہوں گی، ساری چیزیں پچھلی کتابوں میں اور پچھلے انبیاء نے اپنی امتوں کو بتا رکھی تھیں۔ تو اس لیے یہ بتایا جا چکا تھا کہ یہ نبی جب پیدا ہوں گے تو یتیم پیدا ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ اس لیے بحیرہ راہب نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کا والد کون ہے، یہ پوچھا کہ ان کا والی کون ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ میں ان کا والی ہوں۔ کہ یہ تمہارے کون لگتے ہیں؟ تو کہا یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو کہا نہیں بیٹے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ پچھلی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو کہا نہیں یہ بیٹے نہیں ہو سکتے۔ تو ابو طالب نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو چکا۔ پھر بحیرہ راہب نے آخری نشانی مہر نبوت جو دونوں
کندھوں کے درمیان تھی اس کو دیکھا اور پھر اس کا بوسہ لیا اور کہا کہ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور کہا کہ دیکھو ان کو واپس لے جاؤ، کہیں یہودیوں کو معلوم ہو گیا تو پھر ان کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کہ ابھی تک نبوت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں تھی، اب یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی جلن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، لہٰذا ان کو واپس لے جاؤ۔ تو پھر ابو طالب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سے 15 سال کے بیچ میں تھی تو عرب میں ایک لڑائی ہوئی جس کو فجار کی لڑائی کہتے ہیں، جو حرمت والے مہینوں میں جس میں جنگ منع تھی ان مہینوں میں یہ جنگ ہوئی، اس لیے اس کو فجار کی جنگ کہتے ہیں، جس میں قریش بھی شریک ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، اور یہ پیغام دیا کہ ایمان والا مسلمان جو ہے وہ اپنی انا کے لیے کبھی لڑائی نہیں کرتا، بلکہ اس کی جنگ جب بھی ہوتی ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اسلام کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں حلف الفضول معاہدہ بھی ہوا، جس کو فضول کا معاہدہ کہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ قبیلہ زبید کا ایک آدمی تجارت کی غرض سے مکے میں آتا ہے، اور وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے تجارت کے لیے آتا ہے، اور مکے کا ہی ایک سردار جس کا نام عاص بن وائل ہے وہ سامان اس سے خریدتا ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، سامان خرید لیتا ہے، اور جب پیسہ دینے کا نمبر آتا ہے تو وہ پیسہ نہیں دیتا ہے۔ اب یہ قبیلہ زبید کا بندہ پریشان ہوتا ہے کہ سامان بھی لے لیا ہے اور اس کی اجرت جو پیسے دینا ہے وہ نہیں دیے گئے ہیں، اب یہ سب کے پاس جاتا ہے، سب سے کہتا ہے کہ مجھے انصاف دلا دو، میرا پیسہ دلا دو، میرے اوپر ظلم کیا گیا، لیکن کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ سامان لینے والا چودھری ہے، اس سے پنگا کون لے گا۔ آخر میں جب اس کا کام نہیں بنتا اور کوئی اس کی بات کو نہیں سنتا تو وہ جبل ابن قبیس ایک پہاڑ ہے اس پر چڑھتا ہے اور وہاں سے آواز لگاتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، یعنی میرے اوپر ظلم کیا گیا ہے، میرا سامان لے لیا گیا اور مجھے پیسے نہیں دیے گئے۔ تو پھر عبداللہ بن جدان کے مکان میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، ایک معاہدہ تیار ہوتا ہے جہاں پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوتے ہیں، اور یہ معاہدہ کیا جاتا ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے وہ مکے کا ہو یا باہر کا ہو۔ یہاں پر بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے نبی کے شیدائیوں، اے نبی کے ماننے والوں، اے نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں، یاد رکھو مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ مت دو۔ ظالم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ظالم پر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، ظالم کی اللہ مدد نہیں کرتے، ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور مظلوم کی مدد کی جاتی ہے، مظلوم کی دعاؤں کو آسمان سے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو مظلوم کا ساتھ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے، اور نبوت کے بعد بھی آپ اس معاہدے کو یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اسی عمر میں ایک شادی کا موقع بھی ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ شادی میں شریک ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ شادی میں لے جایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کا انتظام فرمایا، آپ کو معصوم بنایا، پاک بنایا، اور آپ کے اندر یہ ساری برائیوں سے نفرت پیدا کر دی، اور حفاظت کا انتظام یہ کیا کہ جب ناچ گانا ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند لگ گئی، آپ سو گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا وہ ناچ گانے کے بارے میں۔ نبی کے شیدائیوں اور نبی کے دیوانوں، یاد رکھو ناچ گانا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہو سکتے، یہ نفاق کے اگانے کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ہی یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو ہمارے ماننے والوں کا، ہماری محبت قدم بھرنے والوں کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جو ناچ گانا کر رہے ہیں وہ نبی کے عاشق نہیں ہو سکتے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، اور بکریاں تمام انبیاء علیہ السلام سے چروائی گئیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بکری چرانے والوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، شفقت پیدا ہوتی ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، بردباری پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی گئیں۔ جب آپ نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو ذریعہ معاش کی طرف آپ نے توجہ دینا شروع کیا اور یہ سمجھایا سارے نکموں کو اور سستوں کو اور کاہلوں کو کہ دیکھو ذریعہ معاش تمہارے لیے ضروری ہے، حلال کمائی تمہارے لیے ضروری ہے۔ نکمے بن کر، کاہل بن کر، سست بن کر دوسروں پر بوجھ نہ بنو، سوال کا دروازہ نہ کھولو، بیکاری نہ بنو، بلکہ اپنے ذریعہ معاش کی تلاش میں خود نکلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان لے کر تجارت کی، بلکہ حضرت خدیجہ ہی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا۔ جب آپ کی امانت کو دیکھا، آپ کی صداقت کو دیکھا، آپ کے عدل و انصاف کو دیکھا تو اس سے متاثر ہوئی اور آفر کیا کہ آپ ہمارا سامان تجارت لے کر جائیں شام کو، اور ہمارے سامان تجارت کو لے کر آپ جب جائیں گے تو جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل نفع آپ کو دوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تیار ہو گئے، اور خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا، اور آپ سامان تجارت لے کر روانہ ہوئے۔ آپ سفر کر رہے ہیں تو میسرہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا ہے۔ اب بصرہ میں بازار میں ایک درخت کے نیچے قافلہ رکا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف رکھے۔ سامنے ایک عبادت خانہ تھا، وہ راہب نستورہ جس کا نام ہے دوڑا آیا اور پوچھا یہ کون ہیں؟ تو کہا یہ قریشی نوجوان ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان کی آنکھوں میں جو لال ڈورے نظر آ رہے ہیں یہ کب سے ہیں؟ یہ ابھی ہوئے ہیں یا پہلے سے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ نہیں یہ تو پہلے سے ہیں۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد جو اس درخت کے نیچے بیٹھے گا وہ نبی ہوگا، اور یہ آخری نبی ہیں، اور فرمایا تھا کہ وہ آخری نبی ہوگا، قریشی ہوگا، ہاشمی ہوگا، امی ہوگا۔ اور راہب نے بہت سارے سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، آپ نے اس کے جواب دیے۔ اس کے بعد وہ آخری نشانی مہر نبوت کو دیکھا اور اس کا بوسہ لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے آگے کا انشاءاللہ اگلے بیان میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔